ایک عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک حجام تھا جو بہت ہی بیوقوف تھا، جو کوئی بھی کام صحیح طور پر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے گاہکوں کے سر کے بال کاٹنے کے بجائے کان کاٹ دیتا اور داڑھی بناتے وقت گلا کاٹ دیتا تھا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کی دکان پر آنا بند کر دیا تھا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کے پاس کچھ نہ رہا سوائے استرے اور اس کی بیوی کے، اور یہ دونوں ہی تیز تھے۔ اس کی چالاک اور تیز مزاج بیوی عموماً اسے اس کی بیوقوفی پر طعنے دیتی رہتی۔ جب اس نے دیکھا کہ گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہی تو معمول کے مطابق اس نے چلانا شروع کر دیا اور زبان چلانا شروع کر دی، لیکن حجام نے یہ سب کچھ بہت سکون سے برداشت کیا۔ حجام اس سے کہنے لگا، شور و غل مچانے کا کیا فائدہ، یہ سب کچھ تو تم مجھے پہلے بھی کہتی رہی ہو۔ میں تم سے بالکل متفق ہوں، نہ میں نے کبھی کام کیا، نہ میں کام کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں کبھی کام کروں گا۔ اور یہی حقیقت ہے، بیوی نے جواب دیا۔ پھر تو تمہیں بھیک مانگنی چاہیے۔ میں فاقے نہیں رہ سکتی۔ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر اپنی صورتحال بتاؤ، یا پھر تم بادشاہ سے کوئی چیز مانگ لاؤ۔ محل میں جشن منایا جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہوگا۔ حجام نے فرما برداری سے جواب دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی تیز مزاج بیوی سے تھوڑا بہت ڈرتا بھی تھا، اور وہ سیدھا بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا اور بادشاہ سے کوئی بھی چیز دینے کی درخواست کی۔ اب بادشاہ اس سے کہنے لگا، کوئی چیز؟ آخر کیا چیز چاہیے تمہیں؟ حجام اب سوچنے لگا کیا چیز بتاؤں، کیونکہ اسے اس کی بیوی نے کوئی خاص چیز نہیں بتائی تھی، اور حجام خود اتنا بیوقوف تھا کہ خود سے وہ کچھ نہیں سوچ سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے گھبرا کر کہا، بادشاہ سلامت، اب کوئی بھی چیز دے دیجیے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا زمین کا ٹکڑا لوگے؟ بیوقوف حجام نے جو اپنی مشکل آسان ہوتی دیکھی تو سوچا کہ زمین ہی سب سے اچھی چیز ہے، لہٰذا اس نے فوراً زمین لینے کی حامی بھر لی۔ بادشاہ نے شہر سے باہر پڑی بیکار زمین دینے کا حکم دے دیا، اور حجام مطمئن ہو کر گھر واپس آ گیا۔ حجام کی بیوی بہت بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے کہنے لگی، تمہیں بادشاہ نے کیا دیا ہے مجھے جلدی دو، تاکہ میں بازار جا کر کچھ کھانے کا سامان خرید سکوں۔ اب اس کی بیوی نے کتنا شور مچایا ہوگا جب اسے پتہ چلا کہ حجام کو شہر سے باہر پڑی ایک بیکار سی زمین کا ٹکڑا ملا ہے۔ لیکن حجام نے گڑ گڑا کر کہا، زمین تو زمین ہوتی ہے، اور زمین کہیں بھاگ نہیں سکتی، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو رہے گا نا۔ بیوی نے غصے سے کہا، تم جیسا احمق انسان پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ جب ہم اس زمین پر کاشت ہی نہیں کر سکتے تو اس زمین کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہم ہل اور بیل کہاں سے لائیں گے؟ لیکن حجام کی بیوی بہت چالاک اور ہوشیار تھی۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا، اور جلد ہی اس نے بیکار زمین کو کارآمد بنانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور بنجر زمین پر پہنچ گئی۔ اس نے حجام سے کہا کہ بس میری نقل کرتے رہنا۔ پھر اس نے میدان میں گھومنا شروع کر دیا۔ وہ زمین کو جگہ جگہ سے بڑی بے چینی کے انداز سے دیکھتی رہی، اور جب کوئی شخص وہاں سے گزرتا تو بہانہ کر کے فوراً بیٹھ جاتی اور یہ ظاہر کرتی کہ جیسے کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اتفاق سے 4 چور جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے جو حجام اور اس کی بیوی کی ساری حرکتیں دیکھ رہے تھے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ لہٰذا سورج غروب ہونے سے پہلے ان میں سے ایک چور صورتحال معلوم کرنے کے لیے باہر آیا۔ چور جب ان کے پاس پہنچا تو حجام کی بیوی نے ادھر ادھر دیکھ کر بہت رازدانہ انداز میں اس چور کو بتایا، یہ میرے دادا کی زمین ہے، انہوں نے اس میں سونے سے بھری ہوئی 5 دیگیں چھپا دی تھیں، میں وہ جگہ تلاش کر رہی ہوں تاکہ دیگیں کھود کر نکال لوں، مگر تم یہ بات کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ چور نے بہت خلوص سے یہ بات کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کیا، مگر جیسے ہی حجام اور اس کی بیوی گھر گئے، چور نے اپنے ساتھیوں کو خزانے کے بارے میں بتایا، اور سبھی چور خزانے کی تلاش میں لگ گئے۔ وہ ساری رات زمین کھودتے رہے اور اسے ہموار کرتے رہے، یہاں تک کہ کھیت ایسے معلوم ہونے لگا جیسے 7 مرتبہ اس پر ہل چلا دیا گیا ہو۔ لیکن اتنی محنت کے باوجود وہاں سونا چاندی کیا ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ نکلی۔ سب چور یہاں سے مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ حجام کی بیوی نے جب بنجر زمین کو ہموار پایا تو وہ اپنے منصوبے پر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گئی اور اس نے ادھار چاول مانگے۔ دکاندار نے اسے خوشی خوشی چاول دے دیے، کیونکہ دکاندار کو 3 گنا زیادہ چاول واپس ملنے کی امید تھی۔ حجام کی بیوی نے چاول کی فصل اگائی جو امید سے زیادہ اچھی رہی۔
اس نے فصل بیچ کر قرض اتارا اور بچے ہوئے پیسوں سے سونے کی اشرفیاں خرید لیں۔ جب چوروں نے یہ ماجرا دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ وہ حجام کے گھر گئے اور جا کر اس کی بیوی کو کہنے لگے، اس فصل میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری بنجر زمین کو کاشت کے قابل ہم نے کیا تھا۔ حجام کی بیوی نے ہنس کر کہا، میں نے تمہیں بتایا تو تھا اس زمین کے نیچے سونا موجود ہے، لیکن تم اسے حاصل نہ کر سکے۔ میں نے اسے حاصل کر لیا، وہ سونا میرے پاس موجود ہے۔ تم لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں اور تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ چوروں نے کہا، ٹھیک ہے، آج رات تم سنبھل کر رہنا، اپنا حصہ ہم خود حاصل کر لیں گے۔ اس رات ایک چور ان کے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ جب گھر والے سو جائیں تو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دیں۔ لیکن حجام کی چلاک بیوی نے اسے دیکھ لیا اور اسے مزہ چکھانے کے لیے ترکیب سوچنے لگی۔ حجام جو ان چوروں کی دھمکیوں سے خوفزدہ تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، اشرفیاں کہاں رکھی ہیں؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، میں نے میٹھی روٹی کے برتن کے نیچے اشرفیاں چھپا دی ہیں۔ چور نے جب یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا۔ جب یہ دونوں میاں بیوی سو گئے، چور نے یہ برتن اٹھائے اور گھر سے باہر چلا گیا اور اپنے ساتھیوں کو اپنا کارنامہ بہت فخر سے سنایا۔ چاروں چور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور بولے، چلو سب سے پہلے یہ میٹھی روٹی کھولو، یہ کھاتے ہیں کیونکہ بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ ان چوروں کو کیا پتا تھا کہ حجام کی بیوی نے میٹھی روٹی بنانے کے بجائے ہری مرچوں والی روٹی بنائی تھی۔ جب یہ چور بھوکوں کی طرح روٹی کھا رہے تھے تو مرچوں والی روٹی کھا کر ان کی حالت خراب ہو گئی۔ چوروں کو حجام کی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ چور دوبارہ سے حجام کے گھر گئے اور جا کر اس کی بیوی سے کہنے لگے، ہمارا حصہ ہمیں دو۔ حجام کی بیوی ہنسنے لگی اور ان کا مذاق اڑانے لگی۔ چوروں نے اس سے کہا، اب تم ہوشیار رہنا، تم نے دوسری مرتبہ ہمیں بیوقوف بنایا ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے ساری رات بنجر زمین کھودی اور دوسری مرتبہ تم نے ہمیں مرچوں والی روٹی کھلائی۔ اور غصے سے بولنے لگے، آج رات ہماری باری ہے۔ آج دوسرا چور گھر پر چھپ گیا، لیکن حجام کی بیوی نے اسے بھی دیکھ لیا۔ رات کو حجام اپنی بیوی سے پوچھنے لگا، تم نے اشرفیوں کا کیا کیا؟ مجھے یقین ہے کہ تم نے وہ اشرفیاں بستر کے نیچے نہیں رکھی ہوں گی۔ چلاک بیوی نے جواب دیا، میں نے وہ آم کے درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا دی ہیں، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس جگہ میں نے اشرفیاں چھپائی ہیں۔ اب یہاں چھپا ہوا چور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا، اور جب دونوں میاں بیوی سو گئے تو یہ چور دبے پاؤں گھر سے باہر نکل گیا اور جا کر خوشی خوشی یہ بات اپنے ساتھیوں کو بتائی۔ چوروں کا سردار خوش ہونے لگا اور چلا کر بولا، یقیناً یہ بات سچ ہے۔ یہ آم کے درخت کے پاس پہنچے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے۔ اس نے ایک چور کو حکم دیا کہ وہ اشرفیوں کو اتار کر نیچے لائے۔ جب ان میں سے ایک چور درخت کے اوپر چڑھا تو اس نے دیکھا یہاں پر اشرفیوں کے بجائے تو مکھیوں کا چھتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ چپ کا چپ ہی رہ گیا۔ سردار اس سے کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا ہے کہ اشرفیوں کو اتار کر نیچے لاؤ، تم تو ادھر ہی کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اس چور نے اپنے سردار کے کہنے پر جیسے ہی مکھیوں کے چھتے کو چھیڑا، بہت ساری مکھیاں اپنے چھتے سے باہر آئیں اور ان کے پیچھے لگ گئیں۔ بہت ساری مکھیوں نے ان چوروں کی آنکھوں پر بھی حملہ کیا۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ مکھیوں کے کاٹنے سے ان چوروں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ان چوروں کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان کو ہسپتال جانا پڑا اور کچھ دن یہ وہاں ہسپتال میں ہی رکے۔ اس کے بعد حجام اور اس کی بیوی نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ سب چور تو ہسپتال چلے گئے تھے۔ حقیقت میں یہ چور اتنی دیر کے لیے غائب ہوئے تھے کہ حجام اور اس کی بیوی سوچنے لگے کہ اب تو یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن ان دونوں میاں بیوی کو بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ ایک رات ان کے گھر کی کھڑکی کھلی تھی۔ اچانک باتوں کی آواز سے حجام کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوروں کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ گھبرائی تو بہت، مگر اس نے ارادہ کر لیا کہ بغیر کوشش کے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اس نے فوراً ہی اپنے شوہر کا تیز استرا ہاتھ میں پکڑ لیا اور کھڑکی کی طرف جا کر ایک طرف چھپ کر اندھیرے میں کھڑی ہو گئی۔ اب جیسے ہی ایک چور نے کھڑکی سے اندر کی طرف جھانکا، اس نے بہت صفائی سے اس چور کی ناک کاٹ دی۔ چور چلانے لگا، ارے ارے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وہ فوراً واپس گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، میری ناک کسی چیز سے کٹ گئی ہے۔ دوسرا چور اس سے کہنے لگا، تم چلاؤ مت، باہر آ جاؤ۔ جس چور کی ناک کٹی تھی وہ بہت زور سے چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میری ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ دوسرا چور اسے کہہ رہا تھا، تم چلاؤ مت، تمہارے چلانے سے گھر والے اٹھ جائیں گے، تم نے شٹر سے اپنی ناک ٹکرا دی ہوگی، تم باہر آؤ، اب میں جا کر دیکھتا ہوں۔ دوسرا چور جب اندر گیا تو اس کی بھی ناک کٹی گئی۔ وہ باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دوستو مانو یا نہ مانو لیکن اندر کوئی تیز دھار والی چیز ہے۔ تیسرے چور نے کہا، تم رکو، اب میں جا کر دیکھتا ہوں، اور اس کی بھی ناک اسی طرح کٹی گئی۔
اسی طرح حجام کی بیوی نے تینوں چوروں کی ناک کاٹ دی۔ آخر میں سردار کی باری آئی۔ سردار بہت چلاک اور ہوشیار آدمی تھا، وہ ناک کی قیمت جانتا تھا۔ چوروں کا سردار ان سے کہنے لگا، ایک آدمی کو صحیح سلامت رہنا چاہیے تاکہ وہ تمہارے زخموں کی دیکھ بھال کر سکے۔ چلو آؤ اب یہاں سے چلتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ چوروں کے زخم بھرتے، گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ حجام اور اس کی بیوی کو گھر کے کمروں میں سونے سے گرمی لگتی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اب سے ہم اپنے گھر کے صحن میں چارپائی بچھائیں گے اور آرام سے یہاں سوئیں گے۔ اور اب تو ان کو پکا یقین تھا کہ چوروں کو کافی سزا مل چکی ہے، اس لیے اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، چور واپس آ گئے۔ ایک دن انہوں نے حجام اور اس کی بیوی کو صحن میں سوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حجام کی بیوی کی چارپائی اٹھائی اور چلتے بنے۔ ہلنے جلنے سے حجام کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ چارپائی سمیت 4 چوروں کے کندھوں پر سوار ہیں، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی اور اس نے اپنے حواس قائم رکھے۔ وہ سوچتی رہی مگر اسے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ کچھ دور جا کر یہ لوگ سفیدے کے ایک درخت کے نیچے پہنچے۔ ہمیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے کیونکہ ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں۔ چوروں نے یہ کہہ کر چارپائی زمین پر رکھ دی۔ یہ درخت دیکھ کر حجام کی بیوی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اب اس نے کمبل کو چارپائی پر یوں پھیلا دیا جیسے وہ سو رہی ہے اور خود وہ درخت کی شاخ پکڑ کر لٹک گئی۔ اس وقت چاندنی رات تھی۔ چوروں نے اپنے سردار سے کہا، آپ جاگو، ہم تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں کیونکہ ہماری ناکیں ابھی زخمی ہیں۔ وہ سب سو گئے اور سردار ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اچانک حجام کی بیوی کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور اس نے اپنی سفید چادر کا نقاب بنا کر اپنے منہ پر ڈال لیا اور بہت دھیمی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ سردار نے نظر اٹھائی تو دیکھنے لگا کہ اوپر ایک نقاب پوش عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ سردار سوچنے لگا، شاید یہ کوئی پری ہے جو میری خوبصورتی پر مر رہی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ پریاں چاندنی راتوں میں ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ اس نے اپنی مونچھوں پر داؤ دیتے ہوئے کہا، اچھی پری نیچے آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن وہ گانا گاتی رہی اور اس نے سردار کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ سردار بھی درخت پر چڑھ گیا اور حجام کی بیوی کے پاس جا کر اسے کہنے لگا، کیا بات ہے خوبصورت پری، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ حجام کی بیوی نے ٹھنڈی سانس بھری اور اسے کہنے لگی، جن مردوں کی ناک لمبی ہوتی ہے وہ بے وفا ہوتے ہیں اور تم بھی انہی میں سے ہو۔ سردار نے قسم کھا کر کہا، لیکن میں بے وفا نہیں ہوں۔ مگر حجام کی بیوی نہ مانی اور کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اپنی زبان باہر نکالو، میں تمہیں ابھی دیکھ کر بتاتی ہوں تم جھوٹے ہو یا سچے۔ سردار نے جب زبان باہر نکالی تو حجام کی بیوی نے فوراً سردار کے ناک کی نوک کاٹ ڈالی۔ اس اچانک حملے سے سردار کو بہت تکلیف ہوئی اور دہشت زدہ ہو کر درخت سے نیچے گر پڑا۔ سردار کے نیچے گرنے کی آواز سے اس کے ساتھی اٹھ پڑے اور چلانے لگے۔ یہ اپنے سردار سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے سردار، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سردار نے درخت کی طرف اوپر اشارہ کیا لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بول سکا، کیونکہ حجام کی بیوی نے جب سردار کی ناک کاٹی تو ساتھ ہی اس کی زبان کی نوک بھی کٹ گئی تھی، اسی لیے سردار سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ سبھی چور سردار کے کان میں چلا کر بولے، بتاؤ سردار، کیا بات ہے، کیا دیکھا ہے تم نے؟ سردار نے دوبارہ سے اوپر درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوپر بلا۔ سبھی کہنے لگے، سردار پر اثر ہو گیا ہے، لگتا ہے یہاں کوئی چڑیل ہے۔ اسی دوران حجام کی بیوی نے اپنی سفید چادر کو پھڑپھڑانا اور خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ جب چوروں نے اوپر دیکھا تو خوف سے ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ وہ سب اتنے گھبرا گئے کہ انہوں نے دوبارہ درخت کی طرف اوپر نگاہ ڈال کر نہ دیکھی اور سردار کو گھسیٹتے ہوئے یہاں سے چلے گئے۔ حجام کی بیوی درخت سے اتر کر اپنے گھر آ گئی۔ چور جب اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو سوچنے لگے، ہم طاقت کے ذریعے حجام کی بیوی سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے قانون کا سہارا لیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور اسے جا کر سارا واقعہ بتایا۔ بادشاہ کے بلانے پر حجام کی بیوی نے ساری کہانی خوب نمک مرچ لگا کر بتائی اور ثبوت کے طور پر ان چوروں کی ناکیں اور زبان کی نوک پیش کر دی۔ بادشاہ یہ واقعہ سن کر بہت ہنسا اور اس نے حجام کو اپنا وزیر بنا لیا۔ کہنے لگا، جب تک حجام کی بیوی زندہ ہے حجام تب تک کوئی بیوقوفی نہیں کرے گا۔